ایمان، یقین، یہ دو چیزاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس وجہ تے جیڑا بندہ بھی دل چاہے وہ جس طرح دی مثال بیان کرے ساڈے اتوں تھی گزر جاتی ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرماتے نے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تا وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے لیے یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ دیکھیں کافرہ نے مختلف گلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جان دی ہے کہ یہ بندے اگر لوکاں دے سامنے آسمان تے چڑھ جان، یا جس طرح دے بھی انہوں مثال دے لین، انہوں دے سامنے کوئی معجزہ پیش کر دین، لیکن اے بندے ایمان لیاونے والے نہیں۔ اس وجہ تھی اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جواب دیو کہ میرا اللہ تعالیٰ دی ذات پا کے تے میں ایک انسان ہاں جڑا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرفوں ایک رسول بنا کے تہاڈی طرف بھیجیا گیا۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جس ہم کافرہ نے یہ سوال کیتا، با اللہ تعالیٰ دی ذات نوں ایک انسان ہی ساڈے ہر لبھے جڑا ساڈے تے رسول بنا کے بھیجیا نے۔ تے اگے اللہ تعالیٰ دی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندے نے کہ انہاں نوں جواب دیو نے، اگر زمین تے فرشتے ہوندے نا تے پھر فرشتیاں وچوں کسے نوں رسول بنا کے بھیجنا آیا، چونکہ تسی انسان ہو اور تواڈے اُتے انساناں وچوں ہی رسول بنا کے بھیجے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا۔ اور اتنے ایک اور بھی گل، اے جڑا بندیاں دا کافراں دا یہ خیال آیا کہ فرشتہ انہاں تے کوئی رسول بنا کے بھیجیا جاندہ، چونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اعمال والی زندگی دینی ہے۔ جے اگر جس طرح کے روزے نے، اگر فرشتہ روزہ رکھدا تے جڑے انکاری نے انہوں نے کہنا ہے جی اسی تے یہ کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تے فرشتہ ہے نا، وہ تے تاں پیا رکھدا ہے۔ اسی ہن فرشتے تے ہے نہیں، اسی تے انسان ہاں، اسی تے ساڈے خود نہیں رہندے۔ اس وجہ تی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے کہ انہاں نوں اس چیز سے آگاہ کر دیو۔ اگے اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جس سے راہ بھٹکا دے ناممکن ہے
کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے، ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اندھے منہ حشر کریں گے، اور دراں حالے کا وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ حقیقت وچ اندازہ لگا لو کتنا سخت ٹھکانہ عبیدہ اے جڑے بندے اے جھٹلاندے نے، آیا مبارکہ تے یقین نہیں کردے۔ اے ویسے اسی جڑے مسلمان ہو کے تے اسی اے لفظ کہنے ہیں نا بس سانو یقین ہے، اے حقیقت یہ یقین سانو میں کو نہیں، کیونکہ اگر یقین ہوئے تے پھر ایمان تے یقین ہوئے تے اسی کیوں اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہ لگیے، اسی کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے نہ لگیے۔ با اندازہ لگا لو زبان اگر اس چیز دا اقرار کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماندے نے حق سچے، یا اسی چیز دا دل وچ اوب ہوئے، دل وچ یہ گل اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جو فرماندی حق سچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماندے نے حق سچے، پھر تے بندہ کرے عمل۔ لیکن ساڈے دل وچ یہ چیز نہیں پی بڑھتی تے انہاں دا ٹھکانہ جڑے ایمان نہیں پہ لیاندے، عمل نہیں پہ کردے، تے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی نے کہ قیامت دے دن انہاں دا پیڑا حشر ہوئے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، اس نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو نا اتنے ایس آیا مبارکہ بچ اللہ تعالیٰ ذات فرما دے نا بھائی اس قرآن نو حق نال اتاریا ہے، تے اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا خوشخبری سنانے والا تے ڈرانے والا۔ اے ساڈے اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس طرح کی گل نہ ڈراؤ، اللہ تعالیٰ دی ذات غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے
ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਖਰਤ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ, ਆਪ ਦੀ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜੇ ਹਰ ਕਲਮਾ ਗੋ ਦੀ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਿਓ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਓ ਨੇ व दोज़ख। आखरत ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। आगे अल्लाह ताला याद फरमाते ने, कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे बेमोहलत लोगों को सुनाएं। हमने खुद भी इसे बतदरीज नाज़िल किया। कह दीजिए कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है इनके पास तो जब भी इसकी तलावत की जाती है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला शक व शुबा पूरा होकर रहने वाला ही है। वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं और ये कुरान इनकी आजिज़ी और खुशू और खुजू बढ़ा देता है। कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो, तमाम अच्छे नाम इसी के हैं। ना तो तू अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ और ना बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इसके दरमियान का रास्ता तलाश कर ले। और ये कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो ना औलाद रखता है और ना अपनी बादशाहत मैं किसी को शरीक साजी रखता है और ना वो कमज़ोर है। इसे किसी अमायत की ज़रूरत हो तो इसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रहे। यानी कि अल्लाह ताला दी ज़ात दियां तारीफ़ां ने सब कुछ। अल्लाह ताला दी ज़ात कोई औलाद नहीं ये रखता और ना ही अल्लाह ताला दी ज़ात अपनी बादशाही विच किसी को बराबर रखता है और ना ही अल्लाह ताला दी ज़ात कमज़ोर है, ना ही उन्होंने किसी अमायत की ज़रूरत है। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि अल्लाह ताला दी ज़ात की बड़ाई बयान करदिया रहिए। सूरत काफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारियां तारीफां अल्लाह ताला दी ज़ात वास्ते ने। यानी कि शुरू करना अल्लाह ताला दी ज़ात के नाम थी जो बड़ा मेहरबान ते नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए सदावार हैं जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और इसमें कोई कसर बाकी न छोड़ी, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सज़ा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियाँ सुना दे और कि इनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है। दर हकीकत ना तो खुद इन्हें इसका इल्म है ना इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है, इनके मुंह से निकल रही है, वो निरा झूठ बक रहे हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाएं तो क्या आप इनके पीछे इस रंज में से अपनी जान हलाक कर डालेंगी। रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने इसे ज़मीन की रौनक का बायस बनाया है। हम इन्हें आजमा लेंगे और इन में से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। क्या तू अपने ख्याल में गार और कुतबे वालों को
ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا اور ہم نے یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی۔ ہم نے ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جب کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جب کہ تم ان سے اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار میں دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم نے انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرماتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ انہوں نے غار وچ سوا دیتا اور کتا سامنے، اور جیڑا بھی بندہ ادھر جاندہ اللہ تعالیٰ دی ذات اس کتے دا ایسا بھیانک چہرہ بنا کے انہوں نے دکھاندے، وہ اتھوں ہی دہشت کھا جاندہ تو پیچھے پرت جاندہ ہے، اور انہوں نے اس غار وچ اللہ تعالیٰ دی ذات نے سوائے رکھیا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرشتیاں دے ذریعے حکم دیتا ہے انہوں دا پاسا پلٹنا، لیکن وہ آرام نال ستے رہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک پر یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، اور وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے۔ وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا دیں گے،
اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو اور ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کاف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ یعنی اندازہ لگا لو، اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نے کہ وہ جڑے اصحاب کہف آئے نا، وہ غار وچ 300 سال تک اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، چہرے بون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ دیکھو نا، ایسا آیا مبارکہ بچ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ساڈے سارے واسطے اسی بچ جائیے و دوزخ دی اگ بہت سخت، اور اللہ تعالیٰ دی ذات جڑا پانی دوزخیاں نوں پلان دے وہ اتنا ویدا کہ چہرے پوجی جان دے، سخت گرم کھولتا پانی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے محفوظ رکھے جی، آمین۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں
اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں سے کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھیں۔ الغرض ان کے پاس میوے تھے، اور ایک دن اس نے باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھی دے، تو یہ چیٹل اور چکنا صاف میدان بن جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو اس باغ نو بالکل ختم کر دے، ایک میدان بنا دے۔ جس طرح ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے بعض علاقیاں میں اتنی این وسائی ہے، انہاں بیچاریاں دے پٹھے کے کنک دی فصل کی ساری تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو ساریاں نو اپنے دین نو سمجھنے تے سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑا اسی سمجھنے کہ دنیا دا نظام اسی چلانے پے، یا اے پٹھے گڈے یا کنک، تے اے ذہن وچ رکھیو اللہ تعالیٰ دی ذات نے چاہنا تے او دے چاہنے نال اسی اتنی دیر تک کہہ لو کہ جد تک اللہ چاہے دا ساری فصل برقرار رہے، جد اللہ نے چاہنا ہے ساڈا پٹھا کامیاب ہے، جد اللہ نے چاہنا ہے ساڈے کولے مال ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال سانو سارے نو اپنے دین نو صرف سمجھنے دی توفیق عطا فرما دے کہ اسی اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے جیڑا دین ساڈے تک بھیجیا ہے، میری تہاڈی کے کل کائنات دی کامیابی اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے آکھے لگن والی زندگی دے اگر آکھے لگاں دے ساڈے دونوں جہان سور جان دے، اگر اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن تی، یعنی کہ انہاں دے فرمانات جو فرمان مبارک ہیں نے
جو ساڈے تے احکامات جاری کیتے نے اگر ہٹ کے چلنا تو ساری دونوں جہاناں دی ناکامی جی. آکھے لگن وچ کامیابی ہے، ہٹ کے چلن وچ دونوں جہاناں دی ناکامی یقینی جی. کیونکہ اس دنیا واسطے جو اسی پہ کرنے ہاں اے دنیا تے کسی وقت ختم ہو جائے گی، اور آخرت دی منزل جڑی شروع ہوے دی اودے وچ ساڈا کوئی بانا تے چلنا کو نہیں. جس ٹائم آخرت دی منزل شروع ہوے دی تے آکھیے نا وہ کوئی بانا چل جائے گا، وہ ساڈا چلنا کو نہیں. اس دنیا تے اسی یہو ہی سمجھیا نا جس طرح اسی آخرت والے نظام واسطے اسی آخلا دے ایک مثال دے طور تے جی اگر میں اس دنیا نہیں رہندا تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے ہاں پیش ہونے اتنے ظاہر ہے اپنے اعمال دا حساب دینے. تے اگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمانے نا کہ اے شراز تو اس طریقے نال کیوں نہیں زندگی گزاری، تے اے اگر میں لفظ آکھاں کہ یا اللہ منو اس چیز دا علم نہیں آیا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمانے کہ میں تینوں 54 سال عمر دیتی ہے، کیوں نہیں وہ دین سیکھیا؟ کہ جواب دیاں دے یا اللہ بال بچے دی روزی مگر لگے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمانے کہ روزی رساں تے میں آیا تو نہیں، تیرا ہر روزی دا سبب میں بنایا تو نہیں، پھر کے جواب دیاں دے. اے جڑا اسی اپنے دین نو حقیقت وچ اتنا لائٹ لے لیا نا تے بغیر پرواہ دی اج ساڈے حقیقت وچ آخرت تے ساڈا کوئی ایمان نہیں. اے صرف زبان کہندی ہے مر جانا ہے، مرن دی بعد جی اٹھنا ہے. اگر ساڈا اس چیز سے یقین ہوے تے اسی پھر اعمال بھی اس طرح دے کریے، کوشش کریے. حقیقت وچ اے بابرکت مہینہ اج دیکھو نا 15 دن گزر گئے، اج 16ویں شہری تے کتنی جلدی وقت گزر رہا. اسی طرح ہی اسی اپنی قبراں دے بھی قریب جا رہے جی. اے ذہن وچ رکھیو. اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے سارے تے اپنا رحم و کرم فرمائے تے اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے ہدایت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے توفیق عطا فرما دے کہ اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزاریے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.